ایکچولی سیلاب کیا ہے؟ یعنی یہ بارش اس طرح تیز آ جانا، سیلاب آ جانا، کیا اس کو ہم عذاب الہی کہیں گے یا کوئی یہ ہم پر آزمائش ہے؟ اس کو کیا کہیں گے ہم؟ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ انسان اپنے اعتبار سے سارا کچھ کر لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آفت آ جاتی ہے. جیسے جو ترقی یافتہ ممالک ہے وہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگلوں کو آگ لگ جاتی ہے. اپنی طرف سے تو انہوں نے سب کچھ کیا ہوتا ہے، لیکن جنگلوں کو آگ لگ جاتی ہے. اور ایسی لگتی ہے کہ بڑے بجھتی نہیں ہے، کئی مہینے تک چلتی رہتی ہے. لاکھوں ایکڑ بلکہ لاکھوں جو ہے نا وہ ہزاروں مائلز تک جو ہے نا وہ پھیلی ہوتی ہے. اچھا، اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات سمندری طوفان آتے ہیں تو بڑے بڑے ممالک اس سے بڑا شدید متاثر ہوتے ہیں اور 60 لاکھ کی آبادی ایک ریاست سے دوسری ریاست میں موو کرنی پڑتی ہے. اچھا، اسی طرح بڑی شدید ترین بارش ہوتی ہے تو بڑے بڑے شہر جو ہے اس میں ڈوبے ہوتے ہیں. میں نے پیرس کے مناظر دیکھے ہیں، پانی کے اندر ایسا ڈوبا ہوا. تو دیکھیں، یہ وہ ہے کہ جو انسان کے بس سے باہر ہے. اچھا، اس کے پیچھے تو ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ بندے کو اس کی بے بسی اور اس کی بے کسی بھی دکھانی ہوتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو فرعون نہ سمجھے اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے اپنے آپ کو معاذ اللہ کوئی خدائی درجے کے اوپر فائز نہ سمجھے کہ ہم جو چاہیں کر لیں، ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی یوں کہہ لیں کہ ایک جو نا ایک کن جو ہے وہ ایسی جو نا وہ بالکل چینج کر کے رکھ دیتے نا. وہ کووڈ کا نظارہ دیکھ ہی لیا نا. جی کووڈ دیکھ لیا، ساری دنیا بند ہو گئی. اچھا، زلزلہ آتا ہے، اب زلزلے سے جو مرضی کر لیں آپ. جب زلزلہ آئے گا تو آپ حفاظت کی حد تک کچھ تو کر سکتے ہیں، لیکن زلزلے کو نہیں روک سکتے کہ جناب سارے زمین پہ لیٹ جائیں زلزلے کو روکنے کے لیے، ایسا نہیں ہوگا. لیکن دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بہت سی آفات کے پیچھے خود انسانی ہاتھ ہوتے ہیں. اچھا، انسانی ہاتھ یوں نہیں کہ کسی نے سازش کی ہوتی ہے، سازش والی چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یوں ہوتا ہے کہ لوگوں کے مجموعی اعمال کا تکوینی نتیجہ وہ نکلتا ہے. دیکھیں، چیزیں دو طرح ہوتی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا یار یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہونے کے بھی دو مطلب ہوتے ہیں. لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ایک تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ ان پر باقاعدہ ہوئی عذاب والی ہی صورت ہے، ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے حرکتیں وہ کی ہوتی ہیں جس کا نیچرل نتیجہ وہ نکلتا ہے، جسے کاز اینڈ ایفیکٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، علت و معلول، کاز اینڈ ایفیکٹ کہتے ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے. اب دیکھیں، یہ جو بارشیں ہیں اور یہ دنیا بھر میں جو کلائمیٹ چینج ہے، صحیح ہے. ابھی جیسے ہمارے اتنی بارش ہو گئی ہے، پرسوں جو ہے وہ اخبار میں تھا کہ یورپ کے اندر 500 سال کی سب سے بڑی خشک سالی چل رہی ہے. یعنی وہاں بارشیں کم ہونے کی وجہ سے ان کی زمین اس قدر متاثر ہو گئی ہے کہ زمین خشک ہو رہی ہے. دیکھا جاتا اور دوسرے دن بارش ہوتی تھی. وہاں پر یہ نا 500 سال کی سب سے بڑی خشک سالی ہے. اچھا، ہمارے ایریا کے اندر الٹ چل رہا ہے. ہمارے یہاں بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں. 10 ممالک ہیں جہاں پر کلائمیٹ چینج سب سے زیادہ ہے. اس میں پاکستان بھی شامل ہے، امریکہ بھی اس میں شامل ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اور یہ جو اتنا کچھ ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ بھی لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، لیکن یوں نہیں کہ لوگوں نے گناہ کیا اور یہ ہوا. نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے عالم الاسباب بنایا دنیا اسباب کو ڈسٹرب کہ بھئی سبب پایا جائے گا تو مسبب پایا جائے گا نا. تو دنیا نے کام وہ کیے کہ اس کے نتیجے میں یہ کچھ ہو رہا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک چھت ہے جس کے اوپر 50 بندے کھڑے ہو سکتے ہیں، اس پہ 300 بندے کھڑے ہو جائیں، چھت گر جائے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ ان کے گناہ کی وجہ سے چھت گر گئی، ان کے وزن کی وجہ سے گر گئی، ان کی حرکت کی وجہ سے چھت گر گئی. ٹھیک ہے. تو یہ جو بارشیں اور یہ جو چیزیں ہیں، دیکھیں اس کے پیچھے ہے کلائمیٹ چینج، یعنی موسمیاتی تبدیلیاں، عالمی موسمیاتی تبدیلیاں. لیکن وہ جو عالمی موسمیاتی تبدیلیاں وہ کیوں ہیں؟ وہ بندوں کی حرکتوں کی وجہ سے. ایسا ہی ہے. قرآن پاک کی آیت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا، برپا ہو گیا لوگوں کے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے. تو وہ کرتوتیں ضروری نہیں کہ وہ صرف ان کے گناہوں کی صورت میں ہو، وہ اس سے ہٹ کر جو نیچر سے چھیڑ چھاڑ ہے یہ اس کا نتیجہ بھی ہوتا ہے. اب یہ درختوں کی کٹائی، ٹھیک ہے نا، درخت کاٹے، جنگل کاٹے دنیا کے. اچھا، یہ گیسز کا استعمال زیادہ ہو گیا، کاروں کی گیسز، فیکٹریوں کی گیسز. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ گرمی کا جو لیول ہے وہ بڑھ گیا. اچھا، جو سورج کو روکنے والی اوزون سطح ہے وہ پھٹنا شروع ہوگی، کمزور ہونا شروع ہو گئی. تو اب کیا گرمی کی شدت بڑھی، گیسز نے اثرات کیے، کلائمیٹ چینج ہوا. اچھا، مصنوعی چیزیں بہت زیادہ ہوئیں، اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ چیزوں کے رخ مڑ گئے، دریاؤں کو جگہ جگہ ڈسٹرب کیا گیا. اس کے نتیجے میں جو کچھ ہونا تھا وہ ہوا. ابھی میں آپ کو ایک اور عرض کروں، دیکھیں
ابھی آپ نے یہ کہا کہ پاکستان میں یہ دریاؤں کا یہ جو دریاؤں میں سیلاب آتے تھے نا، یہ دریاؤں میں سیلاب کی وجہ بھی لوگوں کی حرکتیں زیادہ تھی جی کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب ایک چوڑا دریا ہے جہاں سے پانی نے گزرنا تھا، نارملی وہاں پر پانی ہوتا ہے 25%، ٹھیک ہے، 75% کی گنجائش ہوتی ہے کہ بھئی مزید آئے گا تو گزر جائے گا. صحیح ہے. لیکن جب اس کی چوڑائی میں مکان بنا کے فصلیں اگا کے پورے آبادیاں ٹھیک ہے نا، آبادیاں قائم کر کے جب اس کو روک دیا، تو اب یہ کرتوتیں اور اعمال ہیں کن کے؟ لوگوں کے، جن پر آیا. صحیح ہے. تو یہ اچھا پھر اس کو دیکھا نا کس نے تھا؟ ریاست نے. ہاں. تو جب لوگوں نے اپنی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو اس کے نتیجے میں ظہر الفساد فی البر والبحر. اچھا اسی طرح قرآن پاک کی آیت ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے. اس اعمال کی وجہ سے پہنچنے کا ایک مطلب وہی ہے گناہوں کی وجہ سے، لیکن ایک مطلب یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. کراچی کی بات مثال ہے نا، پچھلے سال کراچی میں جو بارش ہوئی، جو نالوں پر آبادیاں بنا دی گئی تھی، اس کی وجہ سے تباہی ہوئی. پھر گورنمنٹ نے کچھ ایکشن لیا، اس سال وہ تباہی نہیں ہوئی کراچی میں، فرق پڑا.